نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے بزرگوں اور دوستوں، حضور نے اپنے دستے نبوت سے علی کو غسل دیا۔ نبی پاک غسل دے رہے تھے اور حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ چاچی فاطمہ بنت اسد عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ فرمایا مجھے ایک وقت یاد آ رہا ہے، آج علی کو پہلا غسل میں نبی دے رہا ہوں اور نبی کو آخری غسل علی دے گا، اور واقعہ جس طرح حضور نے فرمایا اسی طرح ہوا۔ کیونکہ نبی، لفظ نبی کے اوپر اگر غور کرو نا، یہ لوگ جھگڑوں میں پڑ جاتے ہیں، اعتراضات کرنے لگ جاتے ہیں، پتہ نہیں اتنا ٹائم کہاں سے مل جاتا ہے ان لوگوں کو، ہیں؟ وہ محبت کی بات کیا کرو، پیار کی بات کیا کرو۔ نبی جو لفظ ہے نا نبی، یہ بنا ہے نابا ان سے۔ کس سے بنا ہے؟ ایک بار میرے ساتھ کہہ لو گے تو یاد ہو جائے گا۔ نابا ان، نابا ان، یا یہ بنا ہے نبوتن سے۔ تو دو چیزوں کا اشتقاق ہے اس کا۔ تو اگر نابا ان کہیں تو اس کا معنی ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ نبوتن سے اگر لیں تو بر کی مطلب ہے کہ غیب کی خبریں دینے والا۔ القاموس اٹھا کے دیکھو عربی لغت ہے، المنجد اٹھا کے دیکھو عربی لغت ہے، لسان العرب اٹھا کے دیکھے تو عربی لغت ہے، امام راغب اصفہانی نے لکھی ہے یہ عربی لغت ہے۔ تمام اہل عرب کے جتنے لغات کے امام ہیں ان تمام نے لکھا ہے کہ نبی کا معنی ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ نبی ہوتا کی وہی ہے جو غیب کی خبریں دیں۔ میں اس طرف جانا نہیں چاہتا کیونکہ میرا موضوع ادھر ہے، وہ رہ جائے گا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غیب کی خبریں دی ہیں۔ چلو بھئی ایک مکان ہے، دو مکان ہے، دوسرا مکان پس پردہ ہے، ہمیں کیا پتہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں پتہ۔ یہ ہماری تمہاری بات کی، لیکن نبی سے کوئی چیز چھپ سکتی نہیں ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث پڑھنے لگا ہوں اور بخاری کے اندر بھی ہے، باب الصلاۃ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے عشاء کی۔ مسئلہ بھی سن لو، عشاء کی نماز حضور پڑھا رہے تھے، دو صحابی آئے قباء سے، مسجد قباء سے۔ یہ مسجد بڑی شان والی ہے کہ یہاں دو نفل پڑھو تو میرے آقا کا فرمان ہے مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو وہاں سے وہ آئے، نبی پاک عشاء پڑھا رہے ہیں، وہ آ کے بیٹھ گئے۔ تو حضور نے جب نماز پڑھا لی تو آپ نے فرمایا بھئی ادھر آؤ دونوں۔ آئے تو آپ نے فرمایا تم نے عشاء کیوں نہیں پڑھی ہے ہمارے ساتھ؟ حضور تو آگے پڑھا رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا مجھ سے کوئی چیز چھپتی نہیں، فواللہ ما یخفی علی رکوعکم وخشوعکم، جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اس طرح میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ تمہارے دماغوں میں جو چل رہا ہوتا ہے وہ بھی میرے سے نہیں چھپتا، نہ تمہارا رکوع چھپتا ہے نہ خضوع چھپتا ہے۔ یا رسول اللہ ہم نے پڑھ لی تھی، ہم نے سمجھا کہ پڑھ لیے تو آپ دوبارہ نہ پڑھیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، جب نماز قائم ہو جائے جماعت تم نے پڑھ بھی لی ہے پھر بھی نفل کی نیت سے شامل ہو جاؤ۔ فجر میں نہیں شامل ہو سکتے، پڑھ لی ہے تو، مغرب میں پڑھ لی ہے تو شامل نہیں ہو سکتے، عصر پڑھ لی ہے تو شامل کیوں نہیں؟ کیونکہ فجر کے بعد نفل جائز نہیں، عصر کے بعد بھی نفل جائز نہیں ہے، اور مغرب میں اس لیے شامل نہیں ہو سکتے تو نفل دو ہوتی ہیں یا چار ہوتے ہیں، تین نفل ہوتے نہیں ہے۔ زور میں شامل ہو سکتے ہو، یہ مسئلہ بھی بتا دیا، اور عشاء میں بھی شامل ہو سکتے ہو۔ تو میاں یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے حبیب سے کوئی چیز کیا چھپے، یہ دنیا میں فرمایا جس سے رب ہی نہ چھپا دنیا کی اور چیز کیوں کر چھپ سکتی ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یعنی اللہ کے حبیب کی آنکھیں تمہاری بھی ہیں، آنکھیں ان کی بھی ہیں، کان تمہارے بھی ہیں، کان ان کے بھی ہیں، ہاتھ تمہارے ہیں، ہاتھ ان کے بھی ہیں، پاؤں تمہارے ہیں، پاؤں ان کے ہیں، لیکن فرق زمین و آسمان کا ہے۔ فرمایا اگر ان کے کان دیکھتے ہو تو عرش اولا کی باتیں بھی سنتے دیکھ لیا کرو، اگر آنکھیں دیکھتے ہو تو حضور فرماتے ہیں بیٹھا زمین پہ ہوتا ہوں میں اللہ کے عرش کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ ہاتھ دیکھتے ہو تو ہاتھ کا اشارہ کرتے تھے، ڈوبا سورج پلٹ آتا تھا، درخت چلتے ہوئے آ جاتے تھے، پتھر آپ کا کلمہ پڑھنے لگ جاتے تھے، اور آپ پاؤں تمہارے بھی ان کے، لیکن حضور پاؤں
پاؤں سے ٹھوکر مارتے تھے، آب کوثر کے چشمے جاری ہو جاتے تھے۔ مکہ مدینہ کی زمین پہ چلتے دیکھتے ہو تو مکان کی منزلوں پہ جاتے بھی دیکھ لیا کرو۔ قل انما انا بشر مثلکم کی رٹ لگاتے ہو، قد جاءکم من اللہ نور بھی پڑھ لیا کرو۔ فرمایا آدم کی نسل دیکھتے ہو، حضرت آدم کی اصل بھی دیکھ لیا کرو کہ حضور تمام کائنات کی اصل ہیں۔ اگر نبی نہ ہوتے تو کائنات کی کوئی چیز نہ ہوتی۔ فرمایا محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی، محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی، تو کونین میں روشنائی نہ ہوتی۔ اب چند باتیں اس عشرے کے آخر کی کرتا ہوں، 27ویں رجب المرجب۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں، رجب اللہ، حضور فرماتے ہیں رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان و امتی، رمضان شریف میری امت کا مہینہ ہے۔ اور مہینے کی تعداد کتنی ہے؟ میں آپ سے سننے نہیں لگا، پریشان نہ ہو کہ امام صاحب سننے لگ جائیں۔ 12 ہے۔ عند اللہ 12 شہرن، مہینوں کی تعداد اللہ کے ہاں 12 ہے۔ منہا اربعۃ حرم، اس میں 4 مہینے حرمت والے، رجب ہے، شعبان ہے، رمضان ہے اور ذوالحجہ ہے جس میں حج کیا جاتا ہے۔ تو مہینے سارے اللہ نے بنائے ہیں لیکن ان میں 4 حرمت والے ہیں، تو بات وہی 4 کی چل رہی ہے۔ نبی سارے اللہ نے بنائے ہیں، رسول اللہ نے بنائے ہیں، ان میں سب کا امام جو بنایا ہے وہ اللہ کے حبیب کو بنایا ہے، اللہ کے حبیب کو بنایا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پیکرے دل ربا بن کے آیا، روح ارضا سما بن کے آیا، روح ارضا سما بن کے آیا، اور سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ یعنی آخری عشرے میں 27ویں رجب المرجب کی رات اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ بھئی معراج کرانے کا بھی کوئی مقصد ہے، کوئی وجہ ہے، تو بعض علماء نے اس کی 26 وجوہات بیان کی ہے، 26 وجہ۔ اگر 26 وجہ بیان کرنے لگ جائیں تو ایک ایک وجہ پہ کم سے کم 20-30 منٹ تو چاہیے، لیکن موٹی بات کرتا ہوں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام، نبی پاک فرماتی ہے جبرائیل امین میرے پاس آئے، مجھے وادی بطحا میں لے گئے، جہاں جبریل علیہ السلام نے مجھے میری امت کے چھوٹے بڑے گناہ دکھائے کہ آپ کی امت کتنی گناہ گار ہے اور کس قدر گناہ ان کے ہوں گے۔ نبی پاک نے ان گناہوں کو دیکھا تو حضور پریشان ہو گئے، غمگین ہو گئے۔ آپ فکر کرو، بڑے غور سے مجھے دیکھ رہے ہو جیسے پہلی بار دیکھا ہے۔ نمازیں پڑھا کرو اللہ کے بندو، دین پہ چلو اور نبی پاک کی سنت پہ چلو، یہی ہمارا مقصد اور مدعا ہے۔ ورنہ نبی پاک علیہ السلام نے اس امت کی خاطر کتنے غم اٹھائے، کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، تو اس دین اسلام کی تبلیغ کا، حضور کی محبت کا، امت کی فکر کا کم سے کم اتنا احساس تو ہونا چاہیے کہ ہم 5 نمازیں پڑھے اپنے نبی کے طریقے پہ چلے۔ وہ تو ہر وقت روتے رہے امت کی غم میں۔ نبی پاک کو امت کے جب گناہ دکھائے گئے، نبی پاک ساری رات کھڑے ہو کے عبادت کرنے لگے، یا اللہ میری امت بڑی ہی گناہ گار ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرما۔ تو ساری رات حضور روتے تھے، امت کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ
آپ ساری ساری رات جاگتے ہیں، پنڈلیاں آپ کی سوج جاتی ہیں اور تلیاں جو ہیں ان سے خون جاری ہو جاتا ہے، اس قدر آپ تکلیفیں کیوں اٹھاتے ہیں؟ نبی پاک فرماتے ہیں افلا عبدن شکورا یا عائشہ، اے میری پیاری عائشہ، کیا میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے مجھے نبیوں کا امام کر دیا؟ نبی پاک علیہ السلام معراج کی وجہ کرانے کی یہ تھی کہ اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا، میرے حبیب کو لامکان کی منزلوں کے اوپر لے آؤ تاکہ وہ دیکھ لیں کہ ان کی امت کے گناہ زیادہ ہیں یا میری رحمت کے خزانے زیادہ۔ تو ایک معراج کرانے کی وجہ یہ بھی تھی، اور تفصیل انشاءاللہ اس کی 27ویں کی رات کو بیان کروں گا۔ ایک وجہ اور، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں نبیوں کی امامت کرائی اور آب کوثر سے غسل فرمایا، جنتی جوڑے زیب تن کیے اور بیت المقدس سے لامکان کی منزلوں کے اوپر پہنچ گئے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں نہیں جی یہ خواب کا واقعہ ہے، تو نبی حضرت عائشہ کی ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ بی بی عائشہ نے فرمایا جب تمہارے بخاری کی حدیث ہے، جب تمہارے نبی کو معراج ہوا تو حضور کا سر میرے زانوں پہ تھا، تو تم تو کہتے ہو لامکان کی منزلوں پہ۔ تو یاد رکھو میرے نبی کو ایک معراج نہیں ہوئی، 34 معراجیں ہوئی ہیں۔ کتنی؟ 34، 33 سیدہ عائشہ کے حجرے میں اور ایک لامکان کی منزلوں پہ۔ معراج کہاں ہوئی ہے کسی کے ذہن میں؟ مکہ پاک میں۔ اور حضرت عائشہ حضور کے گھر نکاح ہوا، شادی ہوئی، کب آئی؟ مدینہ میں آئی۔ کہاں آئی؟ مدینہ میں آئی۔ وہ جو معراج کا ذکر ہے وہ مدینہ پاک میں ہے، جو آپ نے سر رکھا تھا تو خواب کے اندر معراج ہوئی، وہ 33 معراجوں میں ایک ہے۔ یہ معراج ہوئی ہے مکے میں اور وہ لامکان کی منزلوں کے اوپر ہے۔ بھی اگر کوئی خواب میں بول دے میں مسجد نبوی میں پہنچا ہوں، آپ بولیں گے ہو سکتا ہے بھئی نیک آدمی ہے پہنچا ہو۔ کوئی کہے بھی میں نے حرم شریف میں نماز پڑھی ہے، تو آپ انکار نہیں کر سکتے بھی خواب کے اندر ہو سکتا ہے نمازی آدمی ہے، اللہ نے اجابات اٹھا دی ہوں، خواب میں پہنچ گیا ہو۔ بھئی خواب کا تو کوئی انکار کرتا نہیں۔ ابو جہل نے انکار کیوں کیا؟ عتبہ و شیبہ نے انکار کیوں کیا؟ اگر خواب کا ہوتا تو وہ بھی مان لیتے، انہوں نے انکار کیا اس لیے کہ یہ کیسے ہوتا ہے رات کے تھوڑے سے حصے میں چلے بھی جائے آ بھی جائے اور معاملات بھی ہو جائیں۔ تو پتہ یہ چلا یہ معراج روحانی نہیں تھی بلکہ جسمانی تھی۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے عبد کو۔ یہ اللہ کا بندہ بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی بیٹھا ہوا، یہ بھی اللہ کے بندے بیٹھے۔ تو جب عبد بولیں گے تو کیا میں اس بندے کو پورا مراد لوں گا یا روح کو مراد لوں گا؟ کہا مولوی صاحب روح کا مسئلہ ہے۔ تو میاں جب عبد بولے تو روح مال جسد ہے، روح مال، تو یہ معراج جسمانی ہوئی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورتی، میں نے اپنے رب کو بڑی اچھی صورت میں دیکھا اور اپنے سر کی آنکھوں سے بیداری میں دیکھا ہے، بیداری میں دیکھا۔ اس وقت ہوتا ہی 10 بجے اگر بیان شروع کرا دیتے تو کوئی تمہارے پلے اور کچھ پڑ جاتا، لیکن یہ مشورہ کرتے نہیں ہیں، مشورہ پہلے کریں مجھے بتائیں تو 2 گھنٹے کا بیان ہو اور پھر انشاءاللہ کھول کے باتیں ہوں تو کتنا مزہ آئے گا اور حاجی شریف صاحب کی روح بھی خوش ہو جائے گی۔ وہ تو میرے بڑے ہی بزرگ تھے اور بڑے نمازی اور نیک تھے، اور اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بہرحال میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے عبد کو، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف۔ مسجد اقصیٰ کیوں لائے گئے؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائے۔ انہ هو السمیع البصیر، وہ سننے والا بھی ہے اور وہ دیکھنے والا بھی ہے۔ تو نبی پاک آخری جو بات کر رہا ہوں پھر ہم سلام پڑھتے ہیں اور فاتحہ ہوگی۔ تو حضور فرماتے ہیں معراج کی رات رب نے 750 مرتبہ، کتنے مرتبہ؟ 750 مرتبہ رب نے پوچھا محبوب مانگ کیا مانگتے ہو؟ میں میرے پاس آئے ہو محبوبہ، تو محب محبوبوں سے مانگ لیا کرتے ہیں،
اور طالب مطلوب سے مانگ لیا کرتے ہیں۔ تو میاں حضور فرماتے ہیں کہ رب نے پوچھا کہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ 750 مرتبہ، ہر مرتبہ حضور نے یہی عرض کی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اور امتی کے پاس نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، سوتے رہتے ہیں، فجر بھی سوتے میں گزر جاتی ہے۔ ذرا خیال کیا کرو او امتیو کہ تمہارے لیے لامکان کی منزلوں پہ جا کے حضور نہیں بھولے، تمہیں یاد کرتے رہے، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما۔ خدا جانے کیسی ملاقات ہوئی، یا جانے نبی کیسی گل بات ہوئی، بس نہ پتا آسی امت لئی سونا شفاعت دل کے پیغام گیا ہے۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں مختصر وقت کے اندر یہ چند باتیں میں نے پیش کی ہیں، قبول فرما لے اللہ تعالیٰ۔ ایک مسئلہ اور بتا، وہ مسئلہ سن لو پھر سلام پڑھتے ہیں۔ یہ اکثر لوگ محفل میں آتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ سر پہ کچھ نہ کوئی کپڑا ہونا چاہیے، ٹوپی رومال، محفل کے آداب ہیں، اور دوسرا آ کے یہ سلام کرنا جو شروع کر دیتے ہو نا، یہ منع ہے۔ نماز پڑھ رہے ہو تب بھی سلام نہیں کر سکتے، غسل کر رہا ہو سلام نہیں کر سکتے، کپڑے بدل رہا ہو سلام نہیں کر سکتے، تلاوت قرآن کر رہا ہو سلام نہیں پڑھ سکتے، درس و تدریس ہو رہی دین کی سلام نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، ذکر اللہ کر رہا ہے سلام نہیں کر سکتے، حدیث بیان ہو رہی ہے سلام نہیں کر سکتے، اس طرح بیان ہو رہا ہے سلام نہیں کر سکتے، وضو کر رہا ہے سلام۔ تو یہ مسئلے سیکھا کرو، جب سیکھیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کی اولادیں بھی سیکھ جائیں گی۔ تو یہ ماں باپ کو خود فکر ہونی چاہیے، کیونکہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر باپ دین سیکھتا ہے تو گھر کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے، اور ماں سیکھتی ہے تو 7 نسلوں تک دین جاتا ہے۔ تو یہ غور و فکر کی ہماری کمزوریاں ہیں، ہم غور نہیں کرتے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن ان کے اندر اجر اور ثواب بہت بڑا ہے۔ حضور فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیا، اور مجھ سے ایک آیت ملی ہے، ایک مسئلہ بھی دین کا ملا ہے تو سیکھو، اس کو سیکھ لیا، یاد کر لیا تو آگے پہنچا دو۔ یہ ہماری خرابیاں کیوں ہیں؟ آج ذلت اور رسوائی میں کیوں پڑے؟ ہم نمازیں نہیں پڑھتے، قرآن پہ عمل نہیں کرتے، دین پہ نہیں چلتے۔ تو جب ہم دین سے منہ موڑیں گے تو اللہ ظالم حکمران مسلط کرے گا۔ آج دیکھو غریب مر گیا، بیچارہ پریشان ہے غریب، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اپنی کوتاہیاں، توبہ استغفار کریں، نمازیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کرے، اللہ سے دعا کرے، اللہ دیندار حکمران ہمیں عطا کرے۔ تو انشاءاللہ یہ سب کچھ ہماری جس قدر بھی ہیں بیماریاں، ہماری جس قدر بھی ہیں بیماریاں، علاج ان کا نظام مصطفیٰ ہے، علاج ان کا نظام مصطفیٰ ہے۔ دعا ہے، میں تو آپ سب سے گناہ گار ہوں، یہ چند باتیں کہہ دیتا ہوں، ہاتھ بھی باندھ لیتا ہوں، ناراض نہیں ہونا کہ یہ استاد سکھاتا ہے، تھوڑی ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی ہے شاگرد کو، تاکہ شاگرد کو تھوڑا سا فکر بھی ہو جائے۔ تو آپ مجھ سے بہتر ہیں، اللہ مجھے سے بھی دین کی خدمت لے رہا ہے، اللہ آپ سے بھی لے، اور آپ لوگوں کی نسلوں کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، نمازی بنائے، اور جو بچے حافظ قاری بنے اللہ انہیں عالم دین بنائے۔ کھڑے ہو جائیں چند اشعار سلام کے، اور پھر انشاءاللہ فاتحہ۔ مصطفیٰ جانے رحمت پیلا ہوں سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا ہوں سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت بیلا حوصلہ ایک میرا ہی رحمت پیداوا نہیں، شاہ کے سارے امت پیلا حوصلہ شب اسرا
کہ دولہا پہ دائم درود نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام جھک گئے جن کے پیچھے سبھی انبیاء جھک گئے جن کے پیچھے سبھی انبیاء ان کی شان امامت بلا غوث اعظم اماموں تو قام کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ یا الہی واسطہ ذکر رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن